صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً پی پی 210 کے ذمہ داران، کارکنان، محبین، متعلقین، معاونین، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، یہ آپ کو سمجھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہی ہمارا پیغام ہے۔ کوئی سر تال مجھے نہیں آتے، کوئی طرز وغیرہ میں تقریر نہیں آتی، چند ایک دل کی باتیں آپ کے دل کے گلدستے میں سجا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام بطور دین کے پسندیدہ ہے۔ توجہ ہے، بطور دین کے پسندیدہ ہے، بطور مذہب کے نہیں ذکر فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا ان المذہب عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مذہب اور دین، ان میں کیا فرق ہے؟ مذہب جز کو کہتے ہیں، دین کل کو کہتے ہیں۔ دین کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ذرا میرے خیال میں میرا ٹائم بہت کم ہے، میں نے بلوچستان جانا ہے، آپ یہ نہ کریں، آپ بیٹھے اور سن لیں، سماعت کریں، نعرہ کوئی نہیں لگائے گا میرے بیان میں، صرف چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے، توجہ سے ادھر ادھر نہیں دیکھیں۔ مذہب جز کو کہتے ہیں، مذہب کا لفظ جز پر استعمال ہوتا ہے، دین کل پر استعمال ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دکان بھری ہوئی ہو گندم کی بوری سے، تو وہ مکمل دکان ہو تو اس کو دین کا لفظ، اور جب چند بوریاں نکال کے سائڈ پہ رکھے تو یہ مذہب۔ اور بتاؤں کہ بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کا نام رکھا، پھر وہ بچہ بڑا ہو گیا، شادی کرا دی، پھر ان کے بچے، میری اپنی جو فیملی ہے، میرا اپنا جو خاندان ہے، اس کی اگر میں نگہبانی کروں تو یہ مذہب۔ اگر میں محلے کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک سب کی خبر گیری کروں تو دین۔ مذہب انفرادی معاملات پر خبر گیری تو مذہب، اجتماعی معاملات کی خبر گیری تو دین۔ پورے قرآن میں بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کے سین تک آپ کو مذہب کا ایک لفظ بھی نہیں ملے گا۔ اگر دین کا لفظ ڈھونڈنے کی، سرچ کرنے کی، آپ گوگل پہ لگاؤ گے، سرچ کرو گے کہ دین فی القرآن، تو آپ جیسے ہی قرآن پاک کھولو گے تو مالک یوم الدین، اور جب قرآن پاک بند کرو گے تو یدخلون فی دین اللہ۔ جا بجا دین کا لفظ ہے۔ دین کا آسان معنی یہ ہے سیاسی پاور، اسلام کا اقتصادی معاشی پاور، سیاسی پاور کے لیے لفظ دین استعمال ہوتا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مذہب ہر گھر میں موجود ہے، دین پورے روئے زمین پہ 1 انچ پہ بھی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ذرا اپنے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں،
تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف کیا پلاننگ ہو رہی ہے. اسلام کے دشمن اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے پروگرام طے کیے ہیں. بابا جی علیہ رحمت نے اس قوم کو بیدار کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ محکوم نہیں ہیں. آپ اپنی تاریخ پڑھیں, آپ اپنی ہسٹری پڑھیں, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ پورے تاریخ میں حکمران ہیں, پورے تاریخ میں آپ سلطان ہیں. یہ 1919 کے بعد آپ مجبور, مقہور, مظلوم, محکوم بنے ہوئے ہیں. 1919 سے پہلے آپ اجلاس کرتے تھے تو کفر کی ٹانگیں کامتی تھی. 1919 کے بعد وہ اجلاس کرتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. بابا جی علیہ رحمت نے اس قوم کو بتایا کہ 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی ہے, 2.5 سال صدیق اکبر نے, 10 سال فاروق اعظم نے, 12.5 سال عثمان غنی نے, 5.5 سال مولا علی نے, 6 مہینے امام حسن نے, 100 سال بنو امیہ نے, 500 سال بنو عباس نے, 280 سال بنو آل فاطمی نے, 627 سال سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی رہی ہے. یہ پورے پیریڈ میں آپ ہی حکمران ہیں. جب کلونیلزم آیا, جب نیو ورلڈ آرڈر آیا, جب نو آبادیاتی پروگرام برٹش کی طرف سے آیا, اب آتا ہوں اس پہ. کلونیلزم کے بعد انہوں نے پروگرام یہ دیا کہ ان کو مذہب کارڈ دے دو. سبحان اللہ بولو تو بولو. ان کو مذہب دے دو, مذہب دے دو, مذہب میں لگے رہے. 4 طبقے کیے ہیں. رینڈ کارپوریشن, آج بھی ہمارے بچے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. رینڈ کارپوریشن امریکن تھنک ٹینک ادارہ ہے, ایک ایجنسی ہے جس کا کام صرف اسلام اور مسلمانوں پر نظر رکھنا ہے, اور ہماری ایجنسیاں ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں. میں نے ایک میجر صاحب کو کہا, میں نے کہا یار آپ ان کو بھی دیکھیں نا, وہ بھی ایجنسیاں ہیں, وہ ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں, آپ بھی ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں. حق تو یہ تھا کہ آپ ان پہ نظر رکھتے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. رینڈ کارپوریشن سرچ کریں گے آپ کو لگ پتا جائے گا کہ 80 پیج پر انہوں نے جو رپورٹ شائع کی اس میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے 4 طبقے ہیں. کتنے؟ 4 طبقے ہیں. پہلا طبقہ قدامت پسند, فنڈامنٹلسٹ. دوسرا طبقہ روایت پسند, ٹریڈیشنل. تیسرا طبقہ ماڈرن, جو پروگرام میں آ کر بھی سوتے ہیں. سبحان اللہ بولو تو بولو. کیونکہ ان کا مقصد کو سننا تھوڑی ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. چس بس جا کے تھوڑا سا دیکھ لیا, اللہ گلہ, بس ختم. اور بس اسلام اتنا پارٹ آف لائف, ایک چھوٹا سا حصہ. فنڈامنٹلسٹ, ٹریڈیشنل, ماڈرن. چوتھا طبقہ سیکولر, اس کی تشریح بھی لکھی ہے. آج میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ساتھ دشمن نے کھیل کیا کھیلا. اس نے لکھا فنڈامنٹلسٹ وہ ہے جو اسلام کو بطور مذہب بھی مانتا ہے, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات مانتا ہے, لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کو بطور دین کے نافذ کرو, اسلام کو بطور سیاسی ایک پاورفل دین بناؤ, تاکہ جو دین فیصلہ کرے وہی ساری کائنات میں وہی نظام ہے. اس نے لکھا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ رپورٹ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امیر المجاہدین کے خلاف کیوں ہے, تحریک لبیک کے خلاف کیوں ہے. کیونکہ ہم لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ہمیں قدامت پسند ہونے پر فخر ہے. ہم بنیاد پرست ہیں, ہمیں بابا جی نے خواب سے اٹھایا ہے. اس نے لکھا کہ ان کے خلاف پیسہ لگے لگاؤ, طاقت کا استعمال کرنا پڑے کرو, ان کو اٹھنے نہیں دینا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب نہیں دین تخت پہ آ جائے, سیاسی پاور کے طور پر اسلام پہچانا جائے, بولا یہ ہمارا دشمن ہے, ان کو اوپر اٹھنے نہیں دینا ہے. دوسرا ہے ٹریڈیشنل, مسجد, مدرسہ,
آستانہ، پیرخانہ، سیروزہ، 10 روزہ، چلہ، 4 ماہ، سال، اجتماع، 11ویں، 12ویں، ختم، کل، یہ سب ٹریڈیشنل میں اس نے گنوایا ہے۔ مسجد تک محدود رکھو انہیں، اور ہم بھی فالوورز ہیں ان کے۔ ہماری فکر شروع ہوتی ہے مسجد کی ٹوٹی سے لے کر دری تک، بٹن سے لے کے پنکھے تک، مینار سے لے کے گنبد تک، پلستر سے لے کے ٹائل تک، گلکاری تک۔ 60 سال گزر جاتے ہیں، میں اسی میں لگا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو مسجد کے اندر قید کرو، مسجد کے دروازے میں زنجیریں ڈال دو تاکہ اسلام محلے میں نہ پہنچ سکے، اسلام مسجد کا قیدی بن جائے اور پابند سلاسل ہو۔ مدرسے کے اندر قید کرو انہیں، ایک کمرہ، پھر 2، پھر 3، پھر 10، پھر دوسری منزل، تیسری، چوتھی، 100، 200، 3، 4 ہزار بچے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، دورہ، تخصص، مفتی، ختم، اسی میں لگے رہے، ان کو اسی میں لگا رہو۔ آستانہ ہے، پیرخانہ ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، لطیفہ قلب، خفی، اخفا، سر، نفس، روح، سلطان الاذکار، انہی ذکروں میں لے لگاؤ۔ قادری ہے تو 10 سبق، چشتی ہے تو 13 سبق، سہروردی ہے تو 9 سبق، شاذلی ہے تو 42 سبق، ان اسباق میں انہیں پھنساؤ کہ کہا تھا اقبال نے کہ مست رکھو انہیں، ذکرو فکرو صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان کا ہی۔ کبھی اسلام مسجد سے باہر نکلا ہی نہیں، کبھی مدرسے سے باہر نکلا ہی نہیں، کبھی آستانے سے باہر نکلا ہی نہیں، کبھی چلے سے، کبھی اجتماع سے باہر نکلا ہی نہیں۔ 11ویں سے 12ویں سے اسلام باہر آیا ہی نہیں۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کو اسی لائن پہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ کی فکر یہی ہے کہ بس مسجد ہے، خدمت ہے، بس دین کا کام ہو گیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب ریاست مدینہ بنی تھی، مسجد کب بنی؟ 13 سال رہے ہیں جانے کائنات۔ آج ہمارا کارکن 4 سال میں ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں یوسی کا کارکن ہوں، مجھ سے پی پی کے کارکن نے بدتمیزی کی ہے، مجھے ضلع کے امیر نے جو ہے نا مجھے عہدے سے ہٹا دیا، لہذا میں کام ہی نہیں کر۔ میں نے کہا افسوس ہے آپ پر، 4 سال میں تیرے اعصاب کمزور ہو گئے، جانے کائنات کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے 13 سال لگے ہیں، اور لگنے نہیں تھے، رب چاہتا تو فوراً۔ ارے جس حبیب کے لیے جبریل آئے کہے کہ میں طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ملا کر تہس نہس کر دوں، وہ رب حکومت نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا، یہ صرف ہمارے لیے تھا کہ وقت لگے گا۔ جب جانے کائنات کو 13 سال لگے تو 2018 سے 23 تک آپ ہتھیار ڈال دیے۔ بابا جی کے مشن کے ساتھ ہم لوگ یہ وفاداری کر رہے ہیں۔ ان کو اب ریاست مدینہ 13 سال رہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ استنجا ٹھیک کرائیں، آپ غسل کا طریقہ بتائیں، آپ کلمہ ٹھیک کرائیں، ماحول بنائیں۔ جب ماحول بنے گا تو پھر حکومت کا اعلان کریں۔ میں نے کہا تاریخ میں کوئی ہے ایسا؟ کوئی مائیکا لال اوپن چیلنج ہے، کوئی دکھائے مجھے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو، پہلے جا کے مسجد بنائی ہو۔ ایمان سے بتاؤ مدینے میں مصطفیٰ کے غلام رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ جب 13 سال مصطفیٰ کریم مسجد یہیں پہ تھے نا، حرم شریف میں تھے نا، مکے میں، تو آپ کے وہاں پہ چاہنے والے تھے نہیں تھے؟ آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ مسجد بناؤ، مسجد بناؤ، میں آ رہا ہوں، لوگوں کو استنجا سکھاؤ، میں آ رہا ہوں، کوئی غسل کا طریقہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں؟ نہیں، آپ یہاں سے گئے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر میں رات کو رہے ہیں، رات کو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے بعد آپ نے مسجد نبی بنائی ہے۔ تاریخ تو اٹھاؤ نا، تاریخ پڑھتے نہیں ہم لوگ، جس نے جدھر لگا لیا ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، فالوور بن جاتے ہیں۔ اور جب مسجد نبی بن رہی تھی، توجہ چاہوں گا، مسجد کی خدمت بہت اہم کام ہے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جب وہ اینٹ اٹھا کے آنے والے صدیق اکبر فاروق اعظم اپنے سر پہ جب اینٹ اٹھا کے آ رہے تھے تو جانے کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہؤلاء ولاۃ الامر بعدی، یہ جو 2 آ رہے ہیں نا، یہ میرے بعد میری حکومت کے حکمران ہیں۔
اسلام حکومت کا قابل ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کی سوچ نہیں ہے, یہ تو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں اب تک. انہوں نے کہا بس ان کو اسی میں لگا رہا ہے, آگے نکلنے ہی نہیں ہے. مسجد کو قیدی بناؤ, مسجد کو اندر رکھو. امام مالک کا فرمان سناتا ہوں, فرماتے ہیں یہ جو امت کی آخری جو کڑی ہے نا, آخری, اس امت کے آخری افراد یہ کامیاب اس وقت ہوں گے جب یہ شروع کے افراد کی پیروی کریں گے. صحابہ کرام کی ہم پیروی نہیں کریں گے تو پھر کامیابی نہیں, امام مالک نے فرمایا. اب صحابہ کرام کیا کرتے تھے, تاریخ تو پڑھو اندر. قیدی بنا دیا نا ہم نے اسلام کو, بس مسجد ہے, مدرسہ ہے, بس طلباء ہے, آستانہ ہے, پیر خانہ ہے, یہ ذکر چل رہا ہے, فکر چل رہا ہے, سارا کچھ. اسلام کا محلے میں کیا حال ہے, عدالت میں کیا حال ہے, تھانے میں کیا حال ہے, کچہری میں کیا حال ہے, اسمبلی میں کیا ہے, وہ اس سے کوئی تعلق نہیں. ہماری مسجد اچھی ہے ماشاءاللہ, اے سی والی ہے. اگر مسجد ہی اسلام ہے, میرا سوال ہے, اگر مسجد بنانا ہی اسلام ہے تو پھر تو اچھا اسلام امریکہ میں. مجھے کہنے دیجئے, آپ کی مسجد کی بنیاد لگتی ہے نا یہاں پہ, 20 سال لگتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں مسجد بناتے بناتے, 15 سال کے بعد مسجد پھر بھی کہتا ہے کہ ابھی تک تعمیرات باقی ہے. ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ امریکہ میں ایسا نہیں ہے. وہاں ٹھیکیدار بنیاد لگاتا ہے, 6 مہینے کے بعد چابی آپ کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے اور مسجد تیار ہو جاتی ہے. پاؤں رکھو تو پاؤں دب جائے. گرم موسم میں ٹھنڈی ہوا, ٹھنڈے موسم میں گرم ہوا, پانی کا نظام. ٹوٹی, وہاں ٹوٹی کھولنے کی بھی تکلیف نہیں ہے مقتدی کو, ہاتھ لے جاؤ تو پانی خود بخود آ جاتا ہے. اگر مسجد ہی اسلام ہے پھر تو اچھا اسلام تو امریکہ میں ہے نا. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں, ہوادار اسلام ہے. ہمارے تو ٹوٹی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹیوب سے باندھتے ہیں ہم لوگ, 1 مہینے تک اس سے پانی قطرے آ رہے ہوتے ہیں. کسی مقتدی کو توفیق نہیں ہے کہ 200 روپے کی ٹوٹی لے کے مسجد میں لگا دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہ میں سانو کی ہے, کمیٹی جانے تو یا مولوی صاحب جانے. ہم نے آج ہمارے مسجد کا حال کیا ہے. ہمارے مسجد کا جو خطیب ہے, جو ممبر پہ بیٹھتا ہے, معذرت کے ساتھ میں 23 سال سے میں خطبہ دے رہا ہوں, 27 سال سے. ہاں میں مسجد ہے, میری اپنی مسجد ہے, 6-7 مسجد ہے تمام بھائیوں کی, یہ چلا رہا ہوں, مدرسہ بھی ہے, سب کچھ ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, آل اوور بات کر رہا ہوں. آج کل اس ممبر کو, جو مسجد کا ممبر ہے, اس کو ممبر رسول کہنے سے میں کانپ جاتا ہوں, کیونکہ وہاں رسول اللہ کی بات نہیں ہوتی, وہ چودھری کی بات ہوتی ہے, وڈیرے کی بات ہوتی ہے, کمیٹی کی بات ہوتی ہے, چندے کی بات ہوتی ہے. کہ اگر میں یہاں حق بولوں گا تو میرے تو پی ٹی آئی والے ہیں, وہ تو چندہ نہیں دیں گے, یہ پی پی والے ہیں, یہ نون لیگ والے ہیں. آج کا ممبر کمیٹی ہے. ممبر رسول وہ ممبر تھا جس پر امیر المجاہدین بیٹھ کر خطبہ تشریف رکھے. مجھے کہنے دیجئے کہ آج کے مسجد کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کریم آب بخشائے برحال بندہ. اکبر حسین اللہ آبادی نے کہا تھا, کریم آب بخشائے برحال بندہ کہ ہستہ مسیر کمیٹی و چندہ. آج میں کمیٹی کے لیے حق بات چھوڑ رہا ہوں, آج میں چندے کے دھندے کے لیے حق بات چھوڑ رہا ہوں. حق سے اگر غرض, حق بات کہاں سناتے ہیں. ہماری فکر کی جولانیاں مسجد سے باہر گئی نہیں ہے. اگر تو مسجد ہی اسلام ہے تو یورپ میں بہت اچھی مسجدیں ہیں. اگر روزہ ہی اسلام ہے, توجہ ہے, اگر روزہ ہی اسلام ہے تو یورپ میں سحری اور افطاری کے لیے بلدیہ کی گاڑیاں سامان پہنچاتے ہیں مسجدوں میں. قبلہ آپ کتنے سال سے امام ہیں؟ 7 سال سے آپ. قبلہ آپ 15 سال سے امام ہے. کوئی اس سے بڑے عمر کا بھی ہے کوئی جس نے 30 سال امامت کی ہو؟ ہے کوئی مجمع؟ شاہ صاحب قبلہ کتنے سال سے؟ 40 سال ہو گئے. میں گواہی اس لیے لے رہا ہوں نا, لوگ باتوں پہ یقین نہیں کرتے. میں گواہی لے رہا ہوں شاہ صاحب کی, اور مستند ہے, ہمارے آنکھوں کی روشنی ہے. میں ان سے گواہی لے رہا ہوں. قبلہ 40 سال میں کبھی بلدیہ کی گاڑیاں سحری اور افطاری کا سامان آپ کی مسجد میں پہنچا ہے؟ اگر تو روزہ ہی اسلام ہے
تو پھر یورپ میں تو اچھا اسلام ہے کہ وہاں سحری کا بھی سامان ملتا ہے، افطاری کا بھی سامان ملتا ہے، سرکاری طور پر افطار پارٹیاں بھی دی جاتی ہے، عید ملن پارٹی کا بھی اہتمام ہوتا ہے. کدھر ہے آپ نے چند چیزوں کو لے کر سب کچھ اسلام سمجھ لیا ہے. اسلام کی یہ نہیں ہے. اگر تو حج ہی اسلام ہے تو حج کا کوٹا امریکہ میں، حج کا کوٹا برطانیہ میں، حج کا کوٹا فرانس میں، حج کا کوٹا رشیا میں، روس جو خراب کے وجود کا منکر ہے وہاں بھی حج کا کوٹا ہے، ہندوستان میں حج کا کوٹا ہے. کدھر ہے اسلام؟ اسلام کو غریب الوطن بنا دیا ہم نے. اسلام کو اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہے. میری طبیعت مانے تو میں اسلام پہ عمل کروں، نہ مانے تو کوئی عمل نہ کروں. اب آؤ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، پوچھوں. میں نے قرآن سے سوال کیا کہ میں نے 27 سال میں نے بیانات کیے اور 8 سال میں امیر المجاہدین کے کفش مبارک اٹھائے. میں نے پوری تعلیم ان کی بارگاہ میں رہ کر میں نے حاصل کی اور میں نے 23 سال پڑھایا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا میری پوزیشن کیا ہے. قرآن نے مجھے بتایا تو ظالم ہے. میں نے کہا میں مفتی ہوں، فرمایا ظالم ہے. میں نے عرض کیا میں مولوی ہوں، فرمایا ظالم ہے. میں نے کہا میں ذکر بھی دیتا ہوں، کبھی کبھی پیر بھی کہتے ہیں لوگ مجھے، فرمایا ظالم ہے. میرے گھر میں پڑھتا ہے قرآن. میں نے ابھی تک اپنے بچوں بھائی کے بچوں بھابیاں ان کو میں نے نہیں دیکھا ہے، ابھی تک شادی بھی کروائی میں نے نہیں دیکھا ہے. کہا پھر بھی ظالم ہے. میں نے کہا اس ہاتھ سے میں نے کوشش ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، اور میں پھر بھی ظالم ہے. میں نے کہا میں روزہ دار ہوں، فرمایا ظالم ہے. میں نے کہا میں نے عمرے کی ہے، فرمایا ظالم ہے. قرآن سے میں نے پوچھا ہے، اللہ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے. آپ بھی اپنی حیثیت پوچھ سکتے ہیں. قرآن مجید گویا ہوا. میں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اسمبلی میں اگر قرآن کا نظام نہ ہو تو نیچے جتنے بھی ہیں سب ظالم ہیں. من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. چاہے وہ مولوی ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے قاضی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے متقی ہے، چاہے حاجی ہے، چاہے روزے دار ہے، قرآن نے کہا سب کے سب ظالم. کہ اسمبلی میں قرآن کا نظام نہیں ہے. اور یہ ایک رکوع میں 3 مرتبہ ہے. ایک رکوع میں 3 مرتبہ. من لم یحکم. میں حافظ نہیں ہوں لیکن میں تلاوت کرتا ہوں الحمدللہ، میرے مشغلے میں شامل ہے، میری خوراک ہے. جس دن تلاوت نہ ہو تو مجھے 24 گھنٹے میں آرام نہیں آتا ہے، میں یہ کرتا رہتا ہوں. لیکن میں حافظ نہیں ہوں. حفاظ بیٹھے ہیں بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے نہیں ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اب جب مفسرین سے میں نے پوچھا، میں نے کہا میری پوزیشن تو یہ ہے، میں تو ظالم ہوں. قرآن نے فتویٰ دیا کہ اسمبلی میں اگر قرآن کا نظام نہیں ہے تو آپ ظالم ہیں. اس کا کوئی حل، کوئی سلوشن؟ فرمایا ایک سلوشن ہے، ایک حل ہے کہ آپ ظلم سے نکل سکتے ہیں، ظلم کے فتویٰ سے نکل سکتے ہیں، فسق کے فتویٰ سے نکل سکتے ہیں، کفر کے فتویٰ سے نکل سکتے ہیں. میں نے کہا کون سا؟ فرمایا کہ استنجے ٹھیک کرنے میں اپنی صلاحیت برباد مت کرو، نظام ٹھیک کرنے میں ہاتھ ڈالو. نظام ٹھیک ہو نہ ہو، اگر ہاتھ ڈالا ہے نا تو رب تجھے مجاہد کا ثواب دے گا. پھر تو ظالم نہیں رہے گا، پھر تو فاسق نہیں رہے گا، پھر تو کافر نہیں رہے گا. کیوں؟ 100 سال ہو گئے استنجا ٹھیک کرتے کرتے. سبحان اللہ بولو تو بولو. کتنے سال ہو گئے؟ غسل کے طریقے بتاتے بتاتے 100 سال ہو گئے. 42 سال ہو گئے ہمارے دوستوں کو. استنجا تو ٹھیک نہیں ہوا، نظام تو ٹھیک نہیں ہوا. کیسے ہوگا؟ جب دین تخت پہ ہے، جب وہاں ہوگا نا تو پھر فرمایا ہاتھ ڈالو وہاں، پھر مجاہد ہو، پھر مجاہد کا ثواب ملے گا. میں نے جب تاریخ پہ، میں تاریخ کا اتنا طالب علم ہوں، میں نے جب تاریخ پہ نظر دوڑائی نا کہ کوئی ایسا ظالم حکمران آیا ہو اور وہاں کسی نے اس میں ہاتھ ڈالا ہو تو اس کو یہ مجاہد کا لقب بھی ملا ہو، تو میری نظر میں سلطنت عثمانیہ آ گئی تاریخ.